باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع خدا کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے حق میں حجت بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے قبول کر لیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جب بہت بڑا کرے قبول کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہمارے آنے والی نسلوں میں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے، ان کے بچے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساری جو ہماری نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ اسلام پہ رہیں، دین پہ رہیں، ایمان پہ رہیں اور قرآن کو اپنا ساتھی سمجھ لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک تھوڑی سی چھوٹی سی باتیں، ایک پروگرام کیا تھا حضرت عمر کے بارے میں، تو چھوٹا سا پروگرام تھا اور پڑھا زیادہ تھا، تو بہت زیادہ تسلی نہیں ہو پا رہی تھی کہ چیزیں پوری رکھی نہیں رکھی۔ تو میں نے سوچا کہ جو چیزیں مجھے اچھی لگی ہیں جو حضرت عمر کے بارے میں ضرور اس کو ریکارڈ کروں، تاکہ جو بھی سنے، انشاءاللہ جو بھی سنے اس کو فائدہ ہو، اور جو میری پیارے پیارے سامعین اور جو میری پیاری پیاری بہنیں سن رہی ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور مجھے امید ہے کہ خود فائدہ بھی اٹھائیں گی، سنیں گے بھی، اس کے اوپر تدبر بھی کریں گی، اور انشاءاللہ اس کو اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے، اپنے دوستوں کے میں بھی ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت عمر کے بارے میں سب کو پتہ ہے، خلیفہ ثانی تھے، دوسرے خلیفہ، اور حق کی نشانی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ فاتح شام و مصر، نمونہ عدل، کہتے ہیں، میں حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اپنی محفلوں کو حضرت عمر کی باتوں سے سجاؤ، کیونکہ جب حضرت عمر کی باتیں آتی ہیں تو حضرت عمر کا جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اللہ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ حضرت عمر کا عدل آتا ہے، اور یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت عمر انصاف کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے انصاف اور اللہ تعالیٰ کے عدل کی بات آتی ہے، تو یعنی پھر اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگ پڑھیے گا ضرور حضرت عمر فاروق کے بارے میں، اور بہت آپ کی آنکھیں کھلیں گی، اور کتنی بار بھی پڑھو لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو تب بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کتنی چیزیں ہم اس وقت نہیں سیکھ پائے، اور دوبارہ پڑھو تو لگتا ہے کہ اب آج پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں ان کے حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ فاتح شام و مصر تھے، نمونہ عدل تھے، اور سسر خاتم الرسل، یعنی کہ جو حضرت ان کی بیٹی حضرت حفصہ تھیں، وہ ان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک تھیں۔ انہی کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو کنیت تھی ابو حفص کہلاتے تھے نا، یعنی حفصہ کی والدہ، حفصہ کے والد، تو ان کا جو ابو حفظ ان کی کنیت تھی۔ سیدنا عمر فاروق کو اللہ نے بڑی شان دی ہے نا، قرآن مجید کی بھی آیتیں آپ کی تائید میں نازل ہوتی ہیں، پھر جب ہم احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کی بہت فضیلت بیان ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے آپ بہت نرم دل تھے، شفقت تھے، ان کی خدمت کا دسترخوان بچھا کے رکھتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے کسی نہ کسی طرح ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اور جو اہل کفر کے ایوانوں میں آپ کا رعب اور دبدبہ تھا نا، لوگ آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ جب عدالت فاروقی ہوتی تھی، یعنی ان کی جو عدالت ہوتی تھی، تو اس میں ان کی تعلق داری اور نسبت کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، مظلوموں کو انصاف ملتا تھا اور ظالموں کا جو ہوتا تھا وہ انجام ہوتا تھا، برا انجام ہوتا تھا۔ اور جو ان کا جیسے جب ان کا بیٹا جرم کرنے پہ آیا تو وہ بھی نہیں بچ پایا نا، اس کو بھی انہوں نے کوڑے لگوائے۔ امیر المومنین عدالت میں خوش پیش ہوتے تھے، ایک عام آدمی کی طرح کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی سلائل میں اپنی جو صفائی ہوتی تھی اس میں دلائل پیش کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور جو بہت اچھی بات لگتی تھی، وہ گورنروں کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ جو ان کے جو گورنر تھے، جب ان کو اسائن کرتے تھے تو اس سے پہلے ان کی ساری جو جائیداد ہے اور جو بھی ساری جو ان کی پراپرٹیز ہوتی تھی اس کا حساب کیا جاتا تھا، اور پھر دیکھا جاتا تھا کہ یہ پراپرٹیز بڑھی تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ گورنر بن کے اس نے اپنے پراپرٹی میں اضافہ کرنے لگا۔ حکم تھا کہ کوئی بھی گورنر ڈیوری نہیں رکھے گا۔ ڈیوری وہ ہوتی ہے نا، گھر کے آگے جو ایک پارٹ نکلا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دربان نہیں رکھے گا، تاکہ جس کو بھی ضرورت ہو فوراً جا کے مل لینا، دربان آپ کو روک سکتا ہے۔
اور جو بھی سرکاری ملازمت تھے انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی فرائض پوری کی، اور اگر فرائض میں کوئی سستی کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا نا۔ انشاءاللہ ہم کچھ واقعات اس کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ امیر المومنین خود کو عوام کا خادم سمجھتے تھے، اور صرف بولنے کی حد تک ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں ایسا ہوتا تھا کہ رعایا اور لوگ سکون سے سو رہے ہیں، اور جو حاکم وقت ہے امیر المومنین حضرت عمر اپنے خادم کو ہمراہ لیے گلیوں میں گشت کر رہے ہوتے تھے، اور جب کسی گھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو پھر وہ یہ پریشان ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے، سوچتے تھے کہ کس طرح اس کی مدد کر سکیں، اور ہم اس کے بھی بہت سارے واقعات پڑھیں گے۔ پھر کوئی دکھی ملتا تھا تو اس کا غم پورا کرنے کی، غم غلط کرنے کی کوشش کرتے تھے، بیت المال سے اپنی پیٹھ پہ خود راشن اٹھا کے لاتے تھے، اس کے باوجود کہ آپ اپنے آپ کو کہتے رہتے تھے کہ کیوں میرے دور حکومت میں کوئی انسان غم کر رہا ہے، کیوں میرے دور حکومت لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا مسلمانوں کا جن سے ہم اپنی نسبتیں جوڑ کے رکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ تو ہمارے خلفائے راشدین تھے، وہ تو ہمارے پیارے نبی تھے، وہ تو ہمارے اصحاب کہف تھے، وہ تو ہمارے اصحاب بدر تھے۔ لیکن آج ہم سب نسبتیں تو ہم نے جوڑی میں ہیں، لیکن ان کی جو باتیں تھیں، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کی ایکشن تھے، وہ سب ہم ماڈرن دور میں جو ہے ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس بہت آ گئی ہے، آسائش اور سہولتیں بہت آ گئی ہیں، لیکن ہم اپنے ان رول ماڈلز کو، پیارے رول ماڈلز کو بھولتے چلے جا رہے ہیں نا۔ ایک دانشور ہے، اسکالر ہیں، سید خورشید احمد گیلانی نا، انہوں نے بہت اچھا سا لکھا ہے، تو میں چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اس دور میں آکسفورڈ، کیمبرج، کیلیفورنیا کی یونیورسٹیاں نہ تھیں، گز بھر کی ڈگریاں کسی کو نہ ملتی تھیں، اور جو عہدے تھے وہ پرشکو نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ بڑے بڑے عہدے نہیں، جیسے چانسلر اور پرائم منسٹر، یہ سارے نہیں تھے، اور جلالت امیز نام بھی نہیں تھے، یعنی کہ ناموں میں بھی نا اس نے بڑے بڑے نام نہیں تھے، کئی منزل لائبریری بھی نہیں تھی نا، آپ جائیں نیو یارک کی لائبریری دیکھیں اور آکسفورڈ میں لائبریریاں دیکھیں، پی ایچ ڈی کے مقالے نہیں لکھے جاتے تھے، اسپیشلائزیشن نہیں ہوا کرتی تھی، آرٹ کا اتنا ذوق نہیں تھا کہ اتنے زیادہ کیٹیگریز بھی نہیں تھی، اور کیلیگرافی اور یہ اور وہ اتنا زیادہ نہیں تھا نا، سمپل لوگ تھے، کیڈلک کاریں اور فیلکن طیارے بھی نہیں تھے، ریڈ کارپٹ استعمال کرنے کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی آ رہا ہے تو ریڈ کارپٹ بچھا کے اس کو ویلکم کر رہے ہیں، رات کے آج کی طرح رنگین اور روشن نہیں تھی، ظاہر اتنی لائٹیں بھی نہیں تھیں، چراغ جلتے تھے، پلازے اور ایوان اس شان کے نہیں تھے، اسمبلیوں کے اجلاس اس اہتمام سے نہیں ہوتے تھے، اور الیکٹرانک میڈیا کا وہ دور تھا ہی نہیں نا جو آج کل جس طرح تیزی سے ایک بات ادھر سے ادھر جاتی ہے، اور وائرلیس کا دور آ گیا ہے، ابلاغیات کا دور آ گیا، یعنی کہ ہر چیز میڈیا کتنا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ایجادات اتنی ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک ایجاد آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک نئے سیل فون آ رہا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک نئی چیزیں دنیا میں آ رہی ہوتی ہیں، تحقیق کا بھی یہ معیار نہیں تھا، تحقیق ریسرچ جو ہوتی ہے، دوائیاں کتنی بن رہی ہیں، پریس اور پبلیکیشن کا بھی دور نہیں تھا، کتنی کتابیں آتی ہیں، ہم اگر دیکھیں کہ کتنی کتابیں آئی ہیں تو اتنی کتابیں آج چھپ رہی ہوتی ہیں، وائرلیس کا نظام نہیں تھا، لیکن ماننا پڑے گا کہ اس دور میں سیدنا ابو بکر صدیق جیسے لوگ تھے جن کی صداقت اور سچائی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا تھا، سیدنا عمر فاروق جیسے لوگ تھے جن کے عدل کی میزان بیٹے کی محبت کو بھی اس کے حق میں نہیں جھکا سکتی تھی، سیدنا عثمان غنی جیسے افراد تھے جو منصب عہدے سے کچھ لینا نہیں بلکہ اپنی جیب سے کچھ دینا جانتے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ جیسے لوگ تھے جو قاتل کو دودھ کا پیالہ پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے، سیدنا بلال اور سیدنا صہیب رومی تھے جو غلامی میں شوکت شاہانہ تھے، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ تھے جو امن کی خاطر، اقتدار اور اصولوں کی خاطر جان قربان کرنا جانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا سیدنا حسن نے اپنا اقتدار امیر معاویہ کو دے دیا تھا، اور سیدنا حسین نے اپنی جان قربان کر دی تھی اصولوں کے لیے نا، کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا نہیں بنے گا نا، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں پتھر کے ٹکڑوں، پارچوں، پتوں پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا، لیکن لوگ ایک ایک حرف کی لاج رکھنے والے تھے، قرأت کا فن وہ نہیں جانتے تھے، مگر قرآن کریم پڑھتے تو دل پگھل جاتے تھے، پارلیمنٹ کے اجلاس نہ ہوا کرتے تھے مگر چوپال میں بیٹھ کے کوئی غلط بیانی نہیں کرتا تھا،
اور آج امریکہ کے صدر سے لے کر ادنا سے ادنا شخص تک کوئی ایسا نہیں جو بات کرے تو اس کا وہی مفہوم نہ، ہر کوئی غلط بیانی کرتا ہے، ہر کوئی غلط بات کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچے تک اپنی معصومیت کھو گئے۔ اس دور میں کچے گھروندے پناہ گاہ تھے، مگر آج ماربل کے بڑے بڑے محل اپنے مکینوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ آج ٹیلی فون اور وائرلیس موبائل کے ذریعے لاکھوں میل تک دور دور کی بات بآسانی پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن ایک دکھی دل کی بات، ایک دل کی بات دوسرے دل تک نہیں پہنچ پا رہی۔ لوگ تصویروں، رنگین نظاروں سے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر زندگی کا جو ورق ہے وہ کورے کا کورا رہ گیا ہے۔ اس میں وفا، مروت، اصرار اور محبت کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ ہمیں 14 سال پہلے دھکیلا جاتا ہے تو ہم اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لکی کہیں گے کہ اگر ہم پیچھے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں 14 سال پہلے کا معاشرہ تو ڈھونڈ کر لا دے۔ ہم باز آئے ایسے میڈیا کی ترقی سے، ایسے وائرلیس سسٹم سے، ہم ان ساری ایجادات سے محروم اچھے ہیں، ان سب سے درز بردار ہو جاتے ہیں۔ ہم تہذیب حاضر سے کوئی اگر ہمیں سے بجلی چھین لے، گراموفون واپس لے لے، ہوائی جہاز لے لے، ہم ایٹمی صلاحیت واپس کر دیں، ہم وائرلیس کا سسٹم ختم کر دیں، ہمیں یہ سب منظور ہے، مگر کسی طرح جو دنیا کا سکون جو کھویا ہوا ہے وہ واپس آ جائے، لوگ ایک دوسرے سے وہی محبت کرنے لگیں، بھائی چارہ ہو جائے، اپنے پرائے کی پہچان نصیب ہو جائے، خوف الہی اور آخرت کا ڈر عطا ہو جائے، قناعت کی دولت اور سادگی کی لذت آ جائے۔ اس لیے ظاہر ہے ان سب کو چیزوں کو لینے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور وہ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا جنہوں نے ان قدموں میں زندگی گزاری۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ اپنے ایپیسوڈ میں نیکسٹ ٹائم ہم ضرور حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔